کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سنت میں اور حدیث میں فرق ہے. سنت پر جمنے کی، سنت کو تھامنے کی اور سنت پر عمل کرنے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، اس پر بہت زور دیا ہے اور بار بار آپ نے اس کی وصیت اور نصیحت کی. اور سنت پر عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے. اگر سنت کو لوگ چھوڑ دیں اور سنت عمل سے نکل جائے، مردہ ہو جائے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سنت کو زندہ کرے گا، عمل اس پر شروع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو بے حساب ثواب ملے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب میری امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اختلاف انتشار ہو، لوگ سنت سے ہٹ گئے ہوں، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جو میری سنت کو زندہ کرے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت اور اتنا ثواب حدیث پر عمل کرنے کا کہیں نہیں بتایا ہے، یہ ثواب سنت پر عمل کرنے کا بتایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے سلسلے میں اپنی امت کو ایک بات بتائی ہے. حدیث کے معاملے میں امت کو ہوشیار کیا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ حدیثوں میں فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے میری امت ہوشیار رہے. ہر شخص جو حدیث کا نام لیتا ہو، حدیث کا اثر پیش کرتا ہو، اس کے نہ پیچھے چلے، نہ اس کو اپنے سے قریب ہونے دے. اور حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ حدیث کے نام پر قیامت کے قریب فتنہ نمودار ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون. آخری زمانے میں قیامت کے قریب کچھ دجال قسم کے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک نمبر جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے. ان کا کام کیا ہوگا، ان کا پروگرام کیا ہوگا، ان کا مشن کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس حدیثیں لے کر آئیں گے. حدیثوں کا فتنہ قیامت کے قریب نمودار ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی. وہ حدیثیں لے کر آئیں گے اور ہوں گے بڑے دجال، بڑے کذاب، حق اور باطل کا مکسچر تیار کرنے والے ہوں گے. دجل کہتے ہیں سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا دینا، دودھ کے ساتھ پانی کی ملاوٹ کر دینا، حق کے ساتھ ناحق کو سپلائی کرنا، یہ دجل ہے. فریب، دھوکہ دینا، فریب کرنا، حق اور ناحق کا مکسچر تیار کرنا، یہ پیشے والے لوگ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ جھوٹے نمبر 1 ہوں گے، کذاب. کام کیا ہوگا، مشن کیا ہوگا ان کا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں یاتونکم من الاحادیث، تمہارے پاس حدیثیں لے کر آئیں گے، حدیث کا پرچار کریں گے. یہ حدیث، یہ حدیث، یہ حدیث. اور وہ حدیثیں کیسی ہوں گی؟ بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. ان حدیثوں کو نہ تم نے کبھی سنا ہوگا
اور نہ تمہارے باپ دادا پرکھوں نے کبھی سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ قیامت کے قریب ہوں گے، یعنی پہلے سے یہ حدیث والے لوگ نہیں ہیں۔ آخری زمانے میں یہ جماعت پیدا ہوگی، شروع سے یہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دور سے یہ نہیں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیث والے نہیں ہیں، سنت والے۔ یہ حدیث کا پرچار کرنے والے کب ہوں گے؟ یکون فی آخر الزمان۔ یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ شکل دیکھنے میں معلوم ہوگی بڑے معصوموں کی ہے، بڑے نبی کے دیوانوں کی ہے، حدیث کے عاشقوں کی ہے، لیکن نمبری مکار اور جھوٹے ہوں گے، ان کا خیال تو ریال پر بدلتا رہتا ہوگا۔ کذابون، بڑے جھوٹے ہوں گے، اور حدیثیں لائیں گے تو ایسی کہ کہیں گے کہ یہ حدیث وہ حدیث ہے کہ امام مالک کو پتہ نہیں تھا، امام شافعی کو ہوا نہیں لگی تھی، امام ابو حنیفہ نہیں جانتے تھے، یہ سب حدیث سے جاہل تھے، حدیث کے عالم تو ہم ہیں۔ تمہارے باپ دادوں کو، باپ دادا کون ہیں آپ کے؟ دین کے باپ دادا، خون والے نہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے امام، آپ کے بڑے، یہ آپ کے باپ دادا ہیں۔ ان کا کہنا ہوگا کہ یہ وہ حدیثیں ہیں کہ ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم کو ہوا لگی تھی، نہ تمہارے بڑوں کو، نہ تمہارے پرکھوں کو اس کا پتہ تھا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے لوگ جب آئیں تو تم کو کیا کرنا ہے۔ لوگ میرے اوپر غصہ ہوتے ہیں، ارے بابا میرے اوپر کیوں غصہ ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی پر تم کو کیوں نہیں غصہ آتا؟ مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے۔ حضور نے صرف اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا، صرف خبر نہیں دی کہ آنے والے آخری دور میں ایسے لوگ ہوں گے، صرف بیماری کی کو پہچانوایا نہیں، اس کا علاج بھی بتایا آپ نے۔ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جب یہ لوگ تمہارے سامنے آئے ان کو اپنے سے دور رکھنا اور اپنے کو ان سے دور رکھنا۔ کیوں؟ وہ بھی حضور نے بتایا فَلَا يُذِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ، ورنہ اگر تم ان کو اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے کا چانس موقع دو گے، اپنے میں گھسنے کا موقع دو گے تو گمراہ کر دیں گے۔ تم ان کے پاس جاؤ گے، گمراہ نہیں بھی ہوگے تو کم سے کم شک میں پڑ جاؤ گے، فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ فَلَا يُذِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، معلوم ہوا کہ یہ حدیث کہنے والے اللہ کے نبی کی نگاہ میں خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور امت کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ یہ طاہر حسین نہیں بول رہا ہے، میں نے تو پڑھ دیا مسلم کی روایت، مسلم شریف میں دیکھ لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ دور، یہ زمانہ اللہ کے نبی کی اسی پیشین گوئی والا زمانہ ہے۔